قاسم صاحب یہ بتائیے کہ نیت جو ہے ذاتی، یہ جو نجی معاملات ہیں ان میں نیت کا کیا عمل دخل ہوتا ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے نیت کی؟ شاہ صاحب کوئی بھی معاملہ ہو، وہ دینی معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، دنیا داری کا معاملہ ہو، اس کی ابتدا پھر خیال اور نیت سے ہی ہے، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج تو سائنٹیفک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے اندر جو نیت پنہا ہے، چھپی ہے، اس کا اورا بلٹ ہو جاتا ہے۔ اورا ہم مائنڈ سائنسز کی ٹرم میں میگنیٹک فیلڈ کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھاتے ہیں، بات چیت نہیں انہوں نے کی ہوتی، ورتا بھی نہیں ہوتا، کوئی لین دین بھی نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کے اندر جو آپ کے بارے میں پازیٹیوٹی ہے یا جو اس کا کہہ لیجئے جو نیت کا اثر ہے، اس کی پوری شخصیت میں، اس کی نان وربل لینگویج میں، اس کی وربل لینگویج میں، یا اس کی شعاؤں کا چکر بھی کہنے ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس کی اچھی نیت ہے۔ اسی طرح بد نیت بندہ بظاہر اچھا بھی لگ رہا ہو لیکن آپ کو کھٹکتا ضرور ہے، آپ کو خیال آتا ہے اورا جو ہے وہ نیگیٹو اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سر جو معاملات ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں نیت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، جو کسی بھی دنیاوی جو معاملات ہیں، کسی بھی طرح کے معاملات۔ مثلا کس طریقے سے؟ مثال لے لیجئے کہ آپ دکھاوے کے لیے یا امپریس کرنے کے لیے کچھ دے رہے ہیں، نیت آپ کی جو ہے وہ کچھ اور ہے، نیت آپ ممکن ہے کو کام نکلوانا چاہتے ہو، تو چاہتے نہ چاہتے وہ شاید کام نکل بھی آئے لیکن اس نیت کا انجام آپ کو کہیں بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہے، وہ اچھا اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ امپریس ہو جائیں گے، میلہ لگ جائے گا، چار اچھا کہہ لیں گے، اندر سے نیت اچھی نہیں ہوتی، وہ نیت کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب لیکن یہ جو اچھا کہے جانے کی، اچھا جانے جانے کی نیت ہے، یہ کوئی بری نیت تو نہیں ہے؟ یہ کوئی بری نیت نہیں ہے شاہ صاحب، لیکن برے کا اچھا جانا بڑی بری نیت ہے نا جی۔ اگر ایک بندہ ہے ہی نہیں اچھا اور وہ پینٹ اچھا کرتا ہے، وہ امپریشن اچھا دیتا ہے، اور وہ کل کو کاٹ لیتا ہے، نقصان دے دیتا ہے، لیکن اگر امپریشن کے لیے وہ کچھ کام بھی ایسے کر رہا ہے جو اچھے ہیں تو دیکھیے سر، دیکھیے کام کے پھر پیچھے نیت آ جاتی ہے کہ ان کاموں کے پیچھے نیت ہے کیا۔ ماں دھکا دیتی ہے، دھکا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ممکن ہے بچانے کے لیے دے رہی ہو۔ تو ٹرین کے سامنے بچہ کھڑا ہے، باپ پاس ہی کھڑا ہے اس کے، اور وہ باپ دھکا دے دیتا ہے، دیکھنے میں عمل بڑا برا لگ رہا ہے لیکن اس سے بڑی اخلاص کی نیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ سو کسی بھی شخص، آپ دیکھیں نا سر، ہم اعمال دیکھ سکتے ہیں، نیت کی سب سے بڑی خوبصورتی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، بڑے لوگ نیتیں پرکھتے رہتے ہیں، نیتیں جانتے رہتے ہیں، نیتیں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم احتیاط کر سکتے ہیں، چھاپ نہیں لگا سکتے، حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور نیت کا صلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے، یہ اندازہ لگانا درست یہ فعل ہے، یہ ججمنٹ کے اس میں نہیں آ جائے گا؟ شاہ صاحب دیکھیں، آپ فطرتی طور پہ ججمنٹ آپ میں پائی جاتی ہے، آپ اسے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر جگہ ججمنٹ اگر کرتے رہتے ہیں اور وہ ججمنٹ آپ کو محدود کر دیتی ہے، آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے، آپ کا اس نے یہ کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، آپ ان چیزوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ پروگریس نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ دوسروں کی نیتیں اور اعمال اس کی جوابدہی بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کی 100% جوابدہی اپنی نیت اور اپنے عمل کی ہے۔ ٹھیک بات ہے، میں جب آؤں گا اگلے مرحلے میں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو نیت ہے اس کا کامیابی سے کتنا تعلق ہے اور ناکامی سے کتنا تعلق ہے، جو دنیاوی کامیابی ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ سٹوڈنٹس کے لیے آپ سمجھیں یہ اس مرحلے پہ ہم بات کریں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ہم نے سوال کو اس موڑ پر چھوڑا تھا کہ جو دنیاوی کامیابی ہے عموماً بچوں کے لیے، کالج کے سٹوڈنٹس کے لیے، آپ کا جن سے تعلق بھی زیادہ رہتا ہے، کہ نیت جو ہے اس سے کامیابی پر نیت کتنی اثر انداز ہوتی ہے اور ناکامی پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے؟ تو دنیاوی ہے، نوکری ہے، رزلٹس ہیں، پیسہ ہے، صاحب دراصل نیت کے ساتھ ارادہ بھی جنم لے لیتا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی چیزیں ہیں، یعنی انٹینشن، ارادہ، نیت، یہ بڑے قریب کے کہہ لیجئے الفاظ ہیں سارے۔ اب جتنی نیت آپ کی مضبوط ہے اتنا دراصل آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اور زندگی میں جب بھی آپ کسی بھی میدان میں ہیں، مخالفت ہے، چیلنج ہے، آپ کی نیت بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی نیت کا جو اخلاص ہے اور جو آپ کی اس نیت سے ڈٹرمنیشن پیدا ہوئی ہے، آپ 100 بار گر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ایسا سنبھلتے ہیں اور ایسی مثال بنتی ہے کہ دنیا اشکار اٹھتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کی نیت بری ہے تو نیت بری سے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے، بری نیت یا کمزور نیت کہیں نہ کہیں ایک تذبذب پیدا کرتی ہے، ایک کمزوری پیدا کرتی ہے، اور وہ کمزوری آپ کو میدان کا راہی بھی نہیں رہنے دیتی، آپ رستے سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ تو استقامت کے لیے، ڈٹرمنیشن کے لیے وہ نیت
اچھا اس پہ کتابیں بھی بے شمار ہیں. اسی دوران بریک میں دیکھ رہا تھا کہ پاور آف انٹینشن ایک بڑی معروف کتاب ہے, اور یہ وین ڈائر کی کوئی 70s میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے کئی زبانوں میں تراجم ہوئے, اور وہ بھی مانتا ہے کہ جو انٹینشن ہے, نیت, یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ بعض اوقات آپ کی نیت کی مضبوطی اور آپ کا نیت کے ساتھ جڑنا, وہ رستے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح کے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح کے حالات مل جاتے ہیں, اس طرح کا علم مل جاتا ہے, اس طرح کے رہنما مل جاتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور رستے آپ کے بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت کی کلیئرٹی نہیں ہے, نیت آپ کو خود ہی نہیں کلیئر, کنفیوژن ہے. مجھے یہاں سے ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے. ایک دفعہ یونیورسٹی نے شاہ صاحب ایک ایجوکیشنل سٹال لگایا. پرانا زمانہ جب میں نے یہ پڑھانا شروع کیا تو میں نے ایک سٹال لے لیا, اور دن میں تقریباً 103 لوگ مجھے ملے, اور 103 کو ہی میں نے ایک اندازے سے سب کو یہ بات کہی کہ تم کنفیوز ہو. ایسا 103 سب کے سب ماننے کے وہ کنفیوز ہے, کیونکہ بڑی دنیا کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ کنفیوژن ہے. تو جب آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا. وہ نیت کے ساتھ جڑی ہے. جتنی آپ کی نیت, میرا خیال ہے نیت آپ کی مضبوط بھی تب ہوتی ہے جب وہ کلیئرٹی آپ کے پاس ہوتی ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے اور میرا ارادہ کیا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے, اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں, دنیا 100 مخالف آپ اور کرٹیسزم ہے, مسئلے ہیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے اس ساری کرٹیسزم کو وصول کریں گے کہ خیر ہے, میری نیت تو ٹھیک ہے, مجھے اس نیت کا انجام انشاءاللہ خیر سے ہی ملے گا. اور اگر آپ کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے, دنیا واہ بھی کر رہی ہے, تو آخر کار کوئی اچھا انجام آپ کو پھر نہیں ملے گا. اچھا شاہ صاحب, اب ہمیں ججمنٹل ہم نہیں ہونا چاہ رہے, مگر اگر ہمیں کچھ چیز نظر آتی نا کہ آپ ایک آدمی ہے 22ویں گریڈ کا افسر ہے, 20ویں گریڈ کا افسر ہے, یا ایک شخص جو ہے اس کا جو عہدہ ہے اس سے جڑی ہوئی تنخواہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے ہے, لیکن اگر وہ 5 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے, 2 کروڑ کی گاڑی وہ کر رہا ہے, 20 لاکھ کی اس نے گھڑی باندھی, تو ایک ایک اس کا جو فیل ہے, ایک اس سے جڑی ہوئی چیز جو ہے, اس کے ایسٹ جو ہیں وہ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان کو گڑبڑ ہے کہیں. تو لگتا تو پھر یہ ہے کہ بد نیتوں والوں کو اور بد اعمال والوں کو بہت مالی فائدے ہو رہے ہیں, تو اس کو پھر کیسے دیکھیں؟ ایسا پھر تو وہ جو ہمارا فلسفہ ہے دیکھنا چاہیے نا. ہاں لیکن سر نیب کو تو بہت دیکھنا چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ دیکھیے, آپ دنیا کے کوئی بھی بندہ کسی بھی حالت میں, فائنینشیل حالت کی بات کر رہا ہوں, اس سے اللہ کی رضا یا اللہ راضی نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس بندے کو خود ہی پتا ہوتا ہے, این ممکن ہے مال و متاع کی انتہا ہے اور پتہ نہیں کس تکلیف میں وہ ہے, اور ممکن ہے کسی کے پاس وہ مال و متاع نہیں ہے لیکن اس کا رجوع اللہ کی طرف, ہم اس کے صرف چکا چوند دیکھ رہے ہیں, ہم ایک اس کا پہلو دیکھ رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا کوئی اور سورس ہو. لیکن شاہ جی ایک سوال پھر اور ہے یہاں سے, اگر لوگ اتنے ہی تکلیف میں ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, اور ہم اسی پہ بات کرتے ہیں, آپ بھی بہت کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب گاڑیاں کچھ نہیں, بنگلے کچھ نہیں, اور پتہ نہیں اندر سے لوگ خوش ہیں کہ نہیں ہیں, پتہ نہیں کتنی گولیاں کھا کے سوتے ہیں, مگر کتنوں کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے. ہمارے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یار یہ 100% اس کے اثاثے اور اس کے جو مینز ہیں وہ ان میں فرق ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور ہمارا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی بری زندگی گزار رہا ہوگا, مگر ہم نے کسی کو بھی شاید بدلتے نہیں دیکھا. کم لوگ ہوں گے جو بدلے ہوں گے, تو پھر کیا بات, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ مطمئن ہے, ہمارا فلسفہ غلط ہے. اطمینان قلب بڑا ضروری ہے اور میانہ روی بڑی ضروری ہے. یعنی میں نہیں کہتا کہ ہر امیر جو ہے وہ برا ہی ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیجئے بڑی دنیا جن چیزوں کو اکٹھا کر کے خوشی جن میں ڈھونڈتی ہے, بعض اوقات خوشی ان میں نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے شاہ جی بعض اوقات ہمیں ہو سکتا ہے اس کو تو لگ رہا ہے اگر وہ خوش ہے تو پھر وہ تو ٹھیک رہ گیا سارے کو, یہ ہماری پرسیپشن ہے. اچھا, اور یہ ایک جنرل باتیں ہیں شاہ صاحب, کوئی ایک اسپیسیفک کسی ایک کیس پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. ایک اندازہ یہ ہے, دیکھیے آپ ایک بندہ جو مال جمع کرتا جا رہا ہے, تمام لالچ اس کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے. مال بڑھنے کے باوجود اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال و متاع بڑھا لیکن رشتے اس کے کوئی نہیں بچے, وہ اکیلا ہو گیا, اس سے زیادہ بڑی ناکامی کیا ہے؟ کسی کا مال و متاع بڑھا ہے, صحت اچھی نہیں رہی, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ شخص پھر بھی خوش ہے تو سلوٹ ہے پھر اس کو, پھر تو بڑا خوش قسمت ہے. لیکن شاہ صاحب اصل بات پھر اگین اینڈ اگین آپ کسی بھی سفر پہ روانہ ہے, ٹھیک بات, آپ اس میں صرف ایک چیز اکٹھی نہیں کر رہے ہوتے, اس کی پرائس میں بڑی چیزیں آپ کو پے کرنی پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک بات, بڑی دنیا ایسی ہے شاہ صاحب, وہ مال و متاع اکٹھا کرتی ہے لیکن کوئی ایسی بیماری بھی ساتھ چلا رہی ہوتی ہے جو شاید دکھ نہیں رہی ہوتی. بس سلوٹ ہی ہے, آنکھ جو دیکھتی ہے وہ نظر آتا ہے, لیکن جو نہیں دیکھتی یا ہم نہیں دیکھ پاتے وہ بھی ایک زندگی کا شعبہ. درست بات ہے.